ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہوں فغاں اور بھی ہیں۔ اگر چلی گئی ایک اٹیمپٹ تو کیا غم، اٹیمپٹس اور بھی ہیں، پیپرز اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم۔ کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال، کیا فرماتے ہیں؟ بہترین بات کر دی نا، میرے آپ کے لیے کتنی زبردست موٹیویشن ہے۔ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہوں فغاں اور بھی ہیں۔ یار دوستوں، اگر رزلٹ رہ بھی گیا تو کس بات کی وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹ ہوں؟ کیا یہ ہماری زندگی کا آخری دن تھا؟ کیا اس چیز نے یہ طے کر لیا کہ آگے ہماری زندگی میں ہم آج کے رزلٹ کی وجہ سے کامیاب یا ناکام ہوں گے؟ ہوتی ہیں بہت ساری ایکسپیکٹیشنز، گھر والوں کو بھی، پیرنٹس کو، دوستوں کو، ٹیچرز کو، لیکن جتنا نارمل پاس ہونا ہے اتنا ہی نارمل فیل ہونا ہے۔ اسی طرح دنیا کا حساب کتاب چلتا رہا ہے، اور جس کیریئر پاتھ کو میں نے اور آپ نے چوز کر رکھا ہے، اس کے اندر تو یہ فیلیئرز ایک عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ یہ وقت اپنے آپ کو ایموشنلی توڑنے کا نہیں ہے، ٹوٹ کے بکھر جانے کا نہیں ہے، یہ وقت تو فائٹ بیک کرنے کا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے ناشکرے ہو جائیں کہ ہم اس رزلٹ کی وجہ سے گھر میں بات چیت بند کر دیں اور خاموش ہو جائیں، ہم سے روزہ بھی نہ رکھا جائے، ہم سے روزہ توڑنے والی کیفیت ہو جائے، اور ہم یہ تک حالت ہو گئی ہے کہ لوگ سوسائڈ اٹیمپٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے دوست انہیں سمجھا رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہم کس سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ایک ایسی سوسائٹی جو اتنا پرفیکشنزم ڈیمانڈ کر رہی ہے لوگوں سے کہ تم ہمیشہ ہی پاس ہوگے، تم میں کوئی فیل نہیں ہوگا۔ یہ اگر کلیکٹیولی یہ سوچ ہے کہ سب نے پاس ہونا ہے، تو ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تو یقین ہونا چاہیے کہ کبھی اگر ہو گیا کچھ، کبھی کچھ ہو گیا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ جملے خالی ایسی جملے نہیں ہیں، یہ بڑے موٹیویشنل فیڈز ہیں آپ کے لیے۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز ہماری مقصد اور ہر چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ملتی نہیں ہے، جو مقصد ہم بناتے ہیں ہمیشہ وہ پورا نہیں ہوتا، اور بہت دفعہ ہمیں اس سے یہ یاد آتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی ذات کرتی ہے۔ کسی کو نتیجہ تھوڑی محنت کے بعد مل جاتا ہے، کسی کو نتیجہ جو ہے وہ بہت ساری محنتوں کے بعد ملتا ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے، اللہ کی تقسیم سے راضی رہنا یہی بندے کی شان ہے۔ بندے کی عزت اسی بات میں وہ اللہ کی تقسیم سے راضی رہے۔ کیا تم فیل ہو کر، کیا تم اس رزلٹ میں فیل ہو کر یہ سمجھ چکے ہو کہ بس یہ زندگی کا آخری فیلئر تھا، اب میں کیسے ان سے آنکھیں ملاؤں گا جن کو میں نے پڑھایا اور وہ پاس ہو گئے؟ یاد رکھیں، جو سیکھا ہے وہ کہیں نہیں گیا، جو محنت کی ہے وہ واپس آئے گی، وہ کام آئے گی، وہ کہیں نہ کہیں تمہیں زندگی میں نظر آئے گی۔ یہ جو 6 مہینے ڈیلے آیا ہے تمہارے اس پیپر کو پاس کرنے میں، یقین کر لو اس میں خیر ہوگی۔ یہ جملہ بولنا سیکھ لو، اس میں خیر ہوگی، اس میں خیر ہوگی، اس میں خیر ہوگی۔ اتنی ہمت بنا لو اپنے اندر کہ جب کوئی ایڈورس رزلٹ آئے تو بولو اللہ پاک یہ تو آپ کی طرف سے تھا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کوئی مصیبت آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مومن کے لیے تو اجر ہے، اچھے حالات میں شکر کرنے کا اس کا اجر مل جاتا ہے، مومن کے مزے ہیں۔ اور جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے اور اپنے رب سے یہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کوئی رستہ بتا کہ مجھ سے کیا رہ گیا اور میرے لیے کیا بہتر ہے، مجھے خود میرے دل میں یہ بات ڈال، اور پھر وہ محنت میں لگ جاتا ہے۔ لیکن وہ ڈپریس نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ چیزیں مجھے زندگی کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ میں اس پہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لوں، میں اس میں ٹیبلٹس کھا لوں، یہ میں آپ سے وہ باتیں نہیں کر رہا کہ جو میں نیٹ پہ دیکھ کے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جو حقیقت میں ہو رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ دوسری کوالیفیکیشنز اور دوسری یونیورسٹیز اور ڈیفرنٹ شہروں میں آپ نے نہیں دیکھا کہ جی پی اے میٹ نہیں کری، سوسائڈ اٹیک کر لیا، سیلری میں انکریز نہیں آ رہا تھا، وہاں سے پھر ٹرمینیٹ ہو گئے جاب سے، نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی سوسائڈ کر لی۔
تو سوسائڈ ڈپریشن کا وہ لیول ہے کہ جو انسان کو ناشکری پہ لے آتا ہے، اتنی کہ اسے اپنی زندگی سے بھی امید ختم ہو جاتی ہے. یعنی وہ بولتے ہیں میرا مرنا بہتر ہے میرے جینے سے. تو کیا یہ کوالیفیکیشن تمہارے لیے ڈیسائیڈ کرے گی کہ تمہارا زندگی میں زندہ رہنا بہتر ہے؟ کیا یہ کوالیفیکیشن یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، یہ رزلٹ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو یا برے انسان ہو؟ یہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہے. اس کو ایک پارٹ سمجھیں، یہ زندگی کا کل نہیں ہے، جز ہے. زندگی کا ایک کمپوننٹ ہے، ایک حصہ ہے جو آج ہے، کچھ عرصے بعد کوالیفائی کرے ختم ہو چکا ہوگا اور تم آگے بڑھ چکے ہوگے. تو اس رزلٹ کو اتنا سر پہ سوار مت کرو. ایموشنل مینجمنٹ ہر ایک کو سیکھنا لازمی ہے، اور جتنا تم ریلیکس رہو گے، جتنا تم شکر ادا کرو گے اور دوسروں کو تسلیاں دو گے، اس وقت یہ چیز تمہیں خود موٹیویٹ کرے گی. خاص طور پہ ایک آخری بات، یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں الحمدللہ، ان کی بھی اس وقت ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو گروپ چھوڑ چکے، وہ لوگ جو خاموش ہو چکے، وہ چلے گئے، وہ جواب نہیں دے رہے وہ کہاں چلے گئے، ان کی کال نہیں آ رہی، ان سے پوچھیں کہاں چلے گئے. بھائی کوئی بات نہیں ہے، تم نے تو مجھے پڑھایا تھا، یہ سوال تو تم نے مجھے کرایا تھا، کوئی بات نہیں یار، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، تمہارے لیے کچھ بہتر ہوگا. اب بہتری دکھانا ضروری نہیں ہے، بہتری پہ ایمان بالغیب ہے کہ اللہ نے جو طے کیا ہے اسی میں خیر ہے. یہ یقین ہونا چاہیے میرا اور آپ کا، شیک نہیں کرنا ہے ہمیں اس یقین کو. اگر مجھے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہمارے حق میں جو فیصلے کرتا ہے وہ 100% ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں، اگر ہمارا یہ یقین ہے، اور ہمارا الحمدللہ یہ یقین ہے کہ اللہ کی جو فیصلے ہیں، اللہ کی جو تقسیم ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اور وہی صحیح ہے ہمارے حق میں، تو بس پھر ہم اس بات کو بھی قبول کریں گے کہ یہ جو رزلٹ آیا ہے، اگر یہ میری امید کے مطابق نہیں آیا اور یہ وہ رزلٹ نہیں آیا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، تو پھر کوئی بات نہیں، ہم اللہ سے راضی رہیں گے. بلکہ ہم بولیں گے اللہ پاک آپ نے کتنی نعمتیں ہمیں آلریڈی دے رکھی ہیں، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، پیر سلامت ہیں، ہم دیکھ پا رہے ہیں، ابھی ہم بستر پہ نہیں ہیں، ہسپتال میں نہیں ہیں، ایڈمٹ نہیں ہیں. اللہ پاک اتنے حالات آپ نے اچھے رکھے ہوئے، کوئی بات نہیں اللہ پاک، میں پھر سے کوشش کروں گا، اور اے اللہ جو خیر ہو آپ میرے دل میں ڈال دیں. آپ کا تعلق اپنے رب سے ہے، آپ خود مانگیں اللہ سے، اللہ پاک آپ کو ہمت دے. اور آپ خاص طور پہ پاس ہونے والے لوگ، جتنے پاس ہونے والے لوگ، وہ اپنے فیلڈ فیلوز سے رابطہ کریں، اور فیلڈ والے، فیلئر والے مسکرا کے آگے بولیں الحمدللہ یار اس میں خیر تھی، کوئی بات نہیں، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. یہ تو مشکل چھوٹی سی ہے، یہ وقت گزر جائے گا، آج کے سال بعد یہ غم چھوٹا غم لگے گا. اور آج کی خوشی، زندگی کا یہ اصول ہے، جو خوشی مجھے آج محسوس ہو رہی ہے، چاہے وہ کوالیفیکیشن کی ہو، چاہے وہ کسی بھی نئی گاڑی کی ہو، نئے موبائل کی ہو، 1 سال بعد اس خوشی کو سوچیں گے، 2 سال بعد وہ خوشی تو یاد آئے گی، وہ خوشی کا جذبہ نہیں ملے گا. اور دنیا کے اندر یہی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ پاک نے مشکل وقت گزر جاتا ہے، اور مشکل وقت گزر جاتا ہے، پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہ یاد تو آتا ہے، لیکن وہ گزر چکا ہوتا ہے. اسی طرح یہ وقت بھی گزر جائے گا. اللہ پاک آپ کو حوصلہ دیں. آپ کے لیے قرآن سے بڑھ کے، اللہ کے نبی کی حدیث سے بڑھ کے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے بڑھ کے کوئی موٹیویشن نہیں ہے. قرآن اور سنت سے بڑھ کے دنیا میں کسی کی کوئی موٹیویشن نہیں ہے، باقی سب بکواس ہے. قرآن اور سنت سب سے بڑی موٹیویشن ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ پاک رستے کھولتے ہیں، اور اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. کتنی جگہ اللہ پاک یہ بات فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہوتی ہے، اچھے حال میں بھی اور برے حال میں بھی. یہ سارے مفاہیم اور یہ ساری باتیں آپ آلریڈی جانتے ہیں. سامنے رکھیں ان کو، اپنے پیرنٹس کے سامنے جائیں، ان کو بولیں اگر رزلٹ اچھا نہیں آیا کوئی بات نہیں، آگے اور محنت کریں گے، اور ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بنائیں. ریئلسٹک سوسائٹی کو ڈیل کرنا پڑے گا آپ کو. ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بنائیں گے تو ریئلسٹک لوگوں سے ڈیل کرنا پڑے گا. اگر ایکسپیکٹیشنز اپنی ہی اتنی نیگیٹو بنا لیں گے، ایسی نیگیٹو ایکسپیکٹیشنز، ان کو میں ایبسولوٹ ایکسپیکٹیشنز کو نیگیٹو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نیگیٹو ہی ہیں، وہ غلط ہی ہیں، وہ الٹی ہیں. کیونکہ 100% چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. تو ایکسپیکٹیشنز یہ ہونی چاہیے کہ میں محنت کروں گا، اپنا 101% دوں گا، آگے اللہ پاک جو میرے لیے مقدر کریں گے میں اس سے 101% راضی رہوں گا، کیونکہ میرے اللہ میرے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ مجھے کیا ملنا بہتر تھا. باقی
سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی۔ اللہ پاک ان لوگوں کو صبر عطا فرمائے جن کے پیپر رک گئے، اور خوب خیر عطا فرمائے، اور جو پاس ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ پاک یہ پاس ہونا خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔